الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی پیاری پیاری طالبات، میری پیاری اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس سے پہلے لیکچرز میں آپ نے تجوید کے فضائل، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے فضائل سمجھے اور مخارج کا بیان سنا۔ آج ہم مخارج کے نام اور ان مخارج سے نکلنے والے حروف، ان کے نام، اور ہمارے منہ میں جو دانت اور داڑھیں ہیں ان کے نام یاد کریں گے، پریکٹس کریں گے، سمجھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں بتا چکی کہ مخرج کی جمع مخارج ہے۔ مخرج کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور مخارج کی تعداد میں نے بتائی تھی کہ 17 ہے۔ آئیے ہم مخرج کے جو نام ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے حلقی مخرج، نمبر 2 لسانی مخرج، نمبر 3 شفوی مخارج، نمبر 4 جوفی مخارج، اور نمبر 5 پہ ہیں خیشوم۔ اب دیکھیں جو جوفی مخرج ہیں وہ کون سے ہیں؟ جوف جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہمارے منہ کا خلا ہے اس کو کہا جاتا ہے جوف۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، جو جوفی دہن یعنی منہ کا خلا کہلاتے ہیں۔ تو الف، واو، یا، ان کو حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں، یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حلقی مخرج۔ حلقی مخرج سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں۔ ان حروف کو ہم حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو۔ یہ 6 حروف ہیں حروف حلقیہ۔ حمزہ ہا یہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، عین ہا یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اور غین خو یہ ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، یہ ہمارے حلق میں 3 جگہ ہیں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں لسانی مخرج۔ لسان کہتے ہیں عربی زبان میں زبان کو۔ زبان سے حروف جو ادا ہوتے ہیں ان کو لسانی مخارج کہا جاتا ہے۔ زبان سے حروف جو ادا ہوتے ہیں وہ ہے قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، میم، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثاء، صاد، ظا، سین۔ یہ حروف وہ حروف ہیں جو لسانی مخارج یعنی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ آئیے اب ان کے نام دیکھ لیتے ہیں کہ اگر قاف اور کیف کو ادا کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ادا ہوں گے اور ان کے نام کیا ہیں۔ قاف، قاف یہ زبان کی جڑ
اور لحاظ کے مقابل تعلق سے نکلتا ہے۔ لحاظ جو ہے یہ کہا جاتا ہے تعلق کے نرم حصے کو، یعنی کہ زبان کی جڑ اور تعلق کا جو نرم حصہ ہے اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے قوف، اور اس کو کہتے ہیں لحویہ۔ اور جو کیف ہے تھوڑا سا ہلکی آواز، یعنی کہ زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، کیف کیف۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ قوف اور کیف یہ دو حروف لحویہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے 3 حروف ہیں جن کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف یہ بھی لسانی مخارج سے ہی ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ یہ حروف، ان حروف کو حروف شجریہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جیسے شجر سے مراد درخت ہے، جیسے درخت جو ہے وہ اس کی سایہ پھیلتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح سے جیم، شین، یا ان کی آواز بھی پھیلتی ہے، تو یہ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ان کو یائے متحرک اور یائے لین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ادا کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا۔ نیکسٹ حرف ہے دود۔ یہ حرف حاویہ کہلاتا ہے، یہ بھی لسانی مخارج میں سے ہی ہے۔ دود یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے یہاں پر لفظ حرف جو ہے وہ ہے لام۔ یہ حروف طرفیہ کہلاتا ہے، یعنی کہ زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مصوروں سے ادا ہوتا ہے۔ پہلے میں آپ کو ہوگا کہ یہ نام دواحک جو لیا ہے اور ثنایا جو لیا ہے یہ کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ نام آگے جا کر آپ جان لیں گے، یہ داڑھوں کے اور دانتوں کے نام ہیں، تو آپ انشاءاللہ جانیں گے آگے جا کر۔ بس آپ یہاں پہ اتنا ہی سماعت فرما لیجئے کہ جو دود ہے یہ حرف حافیہ کہلاتا ہے، اور یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام، نون اور رو یہ 3 حروف ہیں جو حروف طرفیہ کہلاتے ہیں۔ لام، نون، رو حروف طرفیہ کہلاتے ہیں۔ لام جو ہے یہ ثنایا، ربائی، انایاب اور دواحک کے دائیں یا بائیں، یہ دانتوں کے نام ہیں، داڑھوں کے نام ہیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گی آپ کو۔ یہ یعنی کہ ثنایا، ربائی، انایاب اور دواحک کے دائیں یا بائیں جانب سے یا بیک وقت دونوں جانب کے مسوڑوں کی طرف سے زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان ایک سائڈ پہ کروٹ لیتی ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف، تب جا کر یہ جا کے لام جو اس کی زبان کی نوک ہے وہ سامنے والے جو دانت ہے وہاں لگتی ہے، اور اس کی جو زبان کا کنارہ ہے وہ جا کر دانت کے ساتھ لگتا ہے، تو جا کے ادا ہوتا ہے لام لام۔ ایسے ہی نون ہے، نون جو ہے یہ ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوروں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ نون نون۔ ایسے ہی رو رو یہ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور ربائی کے مسوروں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ نو، رو۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے تو، دال اور تا یہ حروف نطعیہ کہلاتے ہیں۔ نطعیہ، حروف نطعیہ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف نطعیہ زبان کی نوک سے جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ آگے پھر آ جاتا ہے رو، غال، ثا یہ حروف نسویہ کہلاتے ہیں، اور یہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہوتے ہیں، اور ان کی آوازیں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کی آوازوں میں فرق پیدا نہیں کرتے، ان کو صحیح مخارج سے ادا نہیں کرتے، تو پھر ان کے قرآن پاک کے اندر میننگ میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو حروف جو واو ہے، زال اور فا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا،
سین. یہ 3 حروف حروف صفیریہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ سیٹی والے حروف ہوتے ہیں. اس کی آواز بہت باریک ہوتی ہے، سیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ملتی ہے ثنایا علیہ سے، تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. یہ ہیں حروف صفیریہ. صاد، زا، سین. اب آگے دیکھ لیجئے حروف شفوی. شفف جو ہے یہ کہا جاتا ہے شفتان، ہونٹوں کو، جو ہمارے لپس ہیں، ہونٹ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے شفتان. اور شفتان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ 4 ہیں: فا، با، میم، واو. فا جو ہے یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. فا، فا، یعنی کہ دانتوں کا کنارہ ہمارے نیچے والے جو ہونٹ کا جو تر حصہ ہے وہاں جا کے لگے گا تو یہ فا ادا ہوگی. ایسے ہی با، میم، واو. با دونوں ہونٹوں کا تر حصے سے ادا ہوگی، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگی، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتی ہے. خشوم جو ہے یہ ناک کا بانسا، جو ناک کا ہمارا نرم حصہ ہوتا ہے، نرم حصے کو ہم کہتے ہیں خشوم، یعنی کہ ناک کا جو بانسا ہوتا ہے. یہ غنہ کا مخرج ہے. جن حروف میں غنہ کیا جاتا ہے ان حروف سے، یعنی کہ یہاں سے ناک کے بانسے سے، یعنی کہ خشوم سے غنہ کیا جاتا ہے، تو وہ حروف غنہ 2 ہوتے ہیں. آگے جا کر آپ سمجھیں گے. عرض کر دیتی ہوں، ہمیشہ قرآن پاک میں جب میم اور نون تشدید کے ساتھ آئے گی، مشدد ہوگی، تو ان میں غنہ کیا جائے گا، اور غنہ جو ہے وہ ناک کے بانسے یعنی خشوم میں جا کر ادا کیا جاتا ہے. آئیے پیاری بہنوں اب دانتوں کے نام سمجھ لیتے ہیں ہم. دانتوں کے جو ہمارے منہ میں ہمارے جو دانت ہیں وہ ٹوٹل آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ 32 ہیں. ان میں یہ ہے انیاب، رباعی، ثنایا علیہ، ادراس، دواہق، طواہن، نواجد. یہ دانتوں کے نام ہیں، ان کو یاد کیجئے، اور ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں بیان کروں گی. وما علیہ الا البلاغ.